بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد۔ دونوں حضرات کو میں پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام راہ ہدیٰ کی اس مکمل سیریز میں ہم دراصل اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خطۂ ارض میں مختلف اقوام کے لیے اپنے انبیاء مبعوث کیے ہیں، اور ان اقوام کی ضرورت کے حساب سے اور زمانے کی ضرورت کے مطابق ان کو مختلف تعلیمات بھی دی ہیں، اور ان تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ طور پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں نیکی اور راستی کو قائم کریں، برائی کو ختم کریں، اور لوگوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کریں، اور لوگوں کو آپس میں بھائی چارگی اور پیار و محبت اور اخوت کے ساتھ جینے کی تعلیم دیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ لیکن ہر مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان تعلیمات کے بگڑنے کے متعلق بھی ان مذاہب میں مختلف پیش خبریاں اور پیش گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ اسلام کا بھی جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ باوجود یہ کہ اسلام کی تعلیمات کامل ہیں اور تا قیامت بنی نوع انسان کی ضروریات کو پوری کرنے والی ہیں، لیکن پھر بھی ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ان تعلیمات میں بھی کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، انسان کی اپنی خود ساختہ تفاسیر اور ان تعلیمات میں تدخل کے نتیجے میں۔ اسی طرح جس قدر بھی دنیا میں مذاہب موجود ہیں، ان میں بھی یہ پیش گوئی پائی جاتی ہے کہ جو تعلیمات ان کو دی گئی ہیں، ایک زمانہ آئے گا جب ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور وہ تعلیمات قابل عمل نہیں رہیں گی۔ چنانچہ اس کا کیا حل ہے؟ اس حوالے سے بھی تمام مذاہب میں مشترکہ طور پر یہ پیش گوئی پائی جاتی ہے کہ آخری زمانے میں جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی، اس وقت انسان برائی کا جو حدود ہے اس کو تجاوز کر جائے گا اور خدا تعالیٰ کی ذات کو بھلا بیٹھے گا۔ ایسے موقع پر اور مختلف مذہبی فتنہ و فساد بھی دنیا میں پھیل جائے گا، جس کے نتیجے میں بہت مالی اور جانی نقصان بھی ہوگا۔ تو ایسے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے طرف سے ایک مصلح کو مبعوث کرے گا جو تمام مذاہب کو اور دنیا کے تمام انسان کو، تمام بنی نوع انسان کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرے گا، اور ان سب کی اصلاح کا جو فریضہ ہے وہ اس کے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر مذہب کا ایک نمائندہ کھڑا ہو اور وہ اپنی طرف دنیا کے لوگوں کو بلائے۔ اس طرح تو اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا کہ جو اتحاد والی بات ہے وہ قائم نہیں رہے گی۔ تو ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا ہوگا کہ جو مختلف مذاہب میں آخری زمانے میں جس مصلح کی آمد کے تعلق سے پیش گوئیاں کی گئی ہیں، وہ دراصل ایک ہی انسان ہے، ایک ہی وجود ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس فریضے کو اس کے سپرد کرے گا اور اس کے ذریعے سے وہ کام لے گا۔ ان پیش گوئیاں کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اول المصداق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان نبی ہیں جنہوں نے اپنی آمد کے ساتھ ہی یہ اعلان کیا
کہ مجھ پر آپ لوگوں کا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب آپ لوگ مجھ سے پہلے جس قدر بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی صداقت کو تسلیم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عظیم الشان رسول ہیں کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس میں یہ واضح تعلیم موجود ہے کہ اس کتاب سے پہلے جس قدر بھی تعلیمات بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے دی گئی ہیں وہ سب سچی تعلیمات ہیں، اور ان تمام کتب میں اور ان تمام تعلیمات میں جو اچھی باتیں موجود تھیں ان کو قرآن کریم میں سمو دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان تعلیم تھی جس کے نتیجے میں دنیا میں بین المذاہب اتحاد اور امن و آشتی کی بنیاد ڈالی گئی، اور موجودہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہو کر آپ کی شاگردی میں، آپ کی کامل غلامی میں، آپ کا حقیقی خادم بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو آج کے زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت میں موعود اقوام عالم کے طور پر مبعوث کیا، جنہوں نے دنیا میں آ کر بین المذاہب امن و آشتی کی بنیاد ڈالی اور اس کو فروغ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے موعود اقوام عالم ہونے کا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کیا۔